اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ آج کہتے ہیں اچھا نئے عہد کے تحت خدا برکت نہیں دے گا، لعنت نہیں کرے گا۔ وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے۔ جانتے ہیں خدا ہمیں پھر بھی لعنت نہیں کرے گا، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے آگے برکت اور لعنت رکھے دیتا ہوں۔ اگر تم ویسا کرو گے جیسا میں نے تم سے کہا تم بابرکت ہوگے، اگر نہیں کرو گے تو لعنتی ٹھہرو گے۔ کلام کبھی نہیں کہتا کہ وہ تم کو لعنت کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی پسند ہے، ہم خود اس کو اپنے اوپر لاتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر بری چیز یا آپ پر آنے والی ہر چھوٹی مصیبت آپ کی اپنی غلطی ہے، میں ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہی۔ ابلیس اس زمین پر جیتا جاگتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سینٹ لوئس میں آج صبح درجہ حرارت 6 تھا اور اس ٹھنڈ میں ہمارے ایک گیزر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے کچھ برا ہوا، تو اب میرا گیزر کام نہیں کر رہا تھا۔ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ابلیس اس ٹھنڈ کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سال کا سرد ترین دن تھا اور میں کانفرنس پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن وہ جیت نہیں پایا۔ ہا ہا ہا۔ میرے پاس ایک اور حکمت عملی تھی۔ میں نے اپنا گرم کوٹ پہنا، اپنے ہیٹنگ پیڈ کو گرم کیا۔ میری کرسی میں ایک ہیٹر موجود ہے، میں نے اس کو آن کیا اور میں نے انگیٹھی کو جلا کر خدا کے ساتھ وقت گزارا اور اتنی آرام دہ ہو گئی جتنی ہو سکتی تھی۔ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہے اور آپ جانتے ہیں میں نے ایمان پر ساری تعلیمات سنی ہیں اور خدا پر یقین رکھنے سے متعلق تعلیمات بھی، اس کے لیے اس کے لیے اور کچھ اور، آخر کار میں نے برسوں پہلے اور آخر کار میں اس خلاصے پر پہنچی کہ خدا کیا تو جانتا ہے یہ میرے لیے کام نہیں کر رہا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ خدا سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا غلط ہے اور دیکھیں وہ آپ کو کیا بتاتا ہے۔ چلیے، خدا میری زندگی میں کیا غلط ہے؟ اچھا آپ جانتے ہیں اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا تو خود غرض ہے، تیری زندگی صرف تیرے بارے میں ہے، تیری ساری دعائیں تیرے لیے ہیں اور بس صرف اور صرف اس سے متعلق ہیں کہ تو کیا حاصل کر سکتی ہے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ یسایہ 1:19۔ ایک وقت میں آدم اور ہوا بہتی ندیاں تھے اور اگلے ہی پل میں وہ بند کنویں بن گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے نافرمانی کی، بس یہ بات تھی۔ آدم اور ہوا آزاد تھے، وہ خدا کی دی ہوئی زندگی سے، خدا سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ تخلیق کا کام جاری و ساری تھا۔ آدم نے تمام جانوروں کے نام رکھے تھے اور میں حیران ہوں، جانتے ہیں کروڑوں کیڑے مکوڑے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اسے یہ سب کیسے کیا۔ یہ سننے میں حیرت ہوتی ہے آدم نے کل جانوروں کے نام رکھے۔ آپ جانتے ہیں یہ 3-4 جانور نہیں تھے اور ان کے پاس اختیار تھا، ان کو دنیا کی تمام چیزوں پر اختیار تھا۔ خدا نے کہا حکمرانی کرو اور اختیار رکھو، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن صرف ایک درخت کو چھوڑ کر۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک کام جس کو کرنے سے ہمیں منع کیا جائے ہم ہمیشہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دشمن اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا۔ اور سنیں، خدا اتنا بھلا ہے کہ وہ یہ تک نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو بدی کی پہچان ہو۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ زندگی کے درخت سے کھائیں اور پھر ان سے زندگی جاری ہو۔ تو ابلیس
کتنے جانتے ہیں کہ ابلیس حقیقی ہے؟ وہ صرف ایک ہالووین کا افسانوی کردار نہیں ہے۔ پیدائش 2:25 اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ لیکن پیدائش 3 کی پہلی 10 آیات، کیا آپ ان 10 آیات پر توجہ کر سکتے ہیں؟ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا یہ مت سمجھے کہ ابلیس آپ سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کرے گا۔ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ سانپ نے بات کو گھمایا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور یہاں پر جھوٹ آتا ہے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اب یہاں پر ایک اہم موڑ تھا ہوا کے لیے، پھر آدم کے لیے، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ خدا نے ایسا نہیں کہا، خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا، بلکہ خدا جانتا ہے۔ ابلیس کو خدا کو غلط بیان کرنا بہت پسند ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ جو یہ مجھے کھانے کا مشورہ دے رہا ہے وہ مجھے کچھ اچھا حاصل کرنے سے روک رہا ہے۔ میں اس کی مانند بن سکتی ہوں۔ لوسیفر بھی اسی وجہ سے مصیبت میں پڑا۔ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اب مجھے کچھ سیدھا بیان کرنے دیں۔ ہوا کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آدم گھر کا سربراہ تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے، اور اسے ہوا کو اسی وقت بتانا چاہیے تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور میں ہرگز ہی نہیں کھاؤں گا کیونکہ خدا نے منع کیا ہے۔ لیکن اس نے بس اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ اچھا، مجھے کچھ اور بولنا نہیں چاہیے۔ ایسے شوہر مت بنی جو صرف تب گھر کے سربراہ بننا چاہتے ہیں جب وہ چاہیں، لیکن جب ذمہ داری پوری کرنے کی بات آتی ہے تو آپ اس سے متعلق کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ وہ اپنا گناہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی ہو، میرا ایک دوست یہاں موجود ہے، میں آپ کو کلام سناؤں گی۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تو یہ ایسا ہی چلتا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں جس سے خدا ہمیں منع کرتا ہے، پھر ہم خدا سے چھپنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں اور ڈر ہماری زندگیوں پر راج کرتا ہے۔ یونا نے خدا کی نافرمانی کی۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، اور اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ خدا کی بتائی ہوئی جگہ سے بالکل دوسری جانب ہے۔ کتنے لوگ، مجھے حیرت ہے، خدا کے بتائے ہوئے راستے سے بالکل دوسری سمت میں جا رہے ہیں۔
यकीनन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। शायद कुछ लोग जो चर्च जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते, मगर आप टीवी पर देख रहे हैं। और आपने सोचा कि मुझे ये देखना चाहिए। उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। अच्छा, मैं आपको बता सकती हूँ, यहां अगर आप गौर करेंगे, यूना का कुआं दरअसल सूख चुका है, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी। सोचे कि वो एक व्हेल मछली थी कि उसे निगल जाए। और उसने कहा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की। कभी कभार जो मुसीबत हमें मिलती है वो एक तोहफा होती है। चलिए, हाँ, ये सही है। आप में से कितने लोगों ने खुदा को ढूंढा और उससे रिश्ता कायम किया जब आप मुसीबत में थे? आहा! और कितने लोगों ने अपनी ज्यादातर रूहानी बढ़ोतरी तब की है जब आप मुसीबत में थे? देखा? अलबत्ता मैं आज रात उस बारे में कलाम नहीं सुनाऊंगी। उसने कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। उसने शुरू किया, वहीं पर उसने तौबा करने का फैसला किया। अब देखें क्या हुआ। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। यह साबित हुआ कि हम कहीं भी दुआ कर सकते हैं। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, तो भी ऐ खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। वाओ! आपने शायद खुदा की नाफरमानी की है और आपको यह महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज ने आपको निगल लिया है और जैसे बहरी नबात आपके सर के गिर्द लिपट गए हैं। लेकिन अगर तौबा करेंगे, खुदा आपको उस पाताल से बाहर निकाल लाएगा। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। मगर मुझे ये सब बहुत पसंद है। अगर आप अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं, 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम यूना पर नाजिल हुआ कि उठ बड़े शहर नैनवा को जा। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। वो इस सारे मुतबादिल रास्ते से बच सकता था क्योंकि खुदावंद ने अपना फैसला नहीं बदला और जो उसने आपको करने को बोला है वो इससे मुतालिक भी अपना फैसला नहीं बदलेगा। आमीन। एक और चीज जो आपके कुओं को बंद कर सकती है, हमेशा माजी से जुड़े रहना। आपको माजी से बाहर निकलना पड़ेगा। खुदावंद फरमाता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। और मैं आपको सच बताती हूं, यह नहीं कि आप इन्हें शौक से याद नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार आपको माजी की अजीम फतूहात को भी छोड़ना पड़ता है। और मैं बताती हूं क्यों। अगर आप उनसे चिमटे रहेंगे, आप ये जानने में नाकाम रहेंगे कि खुदा के पास आपके लिए इससे भी बढ़कर है। आमीन। वो बेहतरीन चीज जो आपके साथ हुई और जिसे आप याद कर सकते हैं, खुदा के पास उससे बढ़कर है। लेकिन आपको माजी को देखना छोड़ना होगा। माजी के गुनाह भूल जाएं, माजी की गलतियों को भूल जाएं, उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने माजी में आपको दुख पहुंचाया है।
माजी की तमाम फतूहात को भी भूल जाएं, अपनी गुनाह की जिंदगी को भूल जाएं और उससे जुड़ी हर उस चीज को जिससे आपने लुत्फ उठाया। अच्छा, मुझे याद है जब मैं जुम्मे की रात को पार्टी करने जाती थी और आज मैं यहाँ बैठकर इसको कलाम सुनाते सुन रही हूँ और मैं उसे सुनाते हुए सुन रही हूँ। सुनिए, जो नशा आपको कल सुबह होगा वो उस नशे से जो आप पहले करते थे उससे कई गुना बेहतर होगा। और आप में से कुछ लोग यसु में इतना बढ़ चुके हैं कि आप सुबह जल्दी उठकर दूसरी बार के लिए वापस आ जाएंगे। पैदाइश 19 की 17 और 26। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा कि अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सुतून बन गई। हम ये कह सकते हैं कि उसका कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। खुदा का दरिया आप में से सिर्फ तभी जारी होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पीछे ही देखना होता तो हमारी आंखें हमारे सर के पीछे लगी होती, और हम ऐसा नहीं करते। आंखें हमारे सर के सामने लगी हैं क्योंकि उसका मकसद है कि आप सीधा देखें, दाएं नहीं, बाएं नहीं और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चलिए। और उसने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि वो अपनी उस जिंदगी में मौजूद कुछ चीजों को छोड़ना नहीं चाहती थी। देखिए, सेशन के आखिर में हम लोगों को यह मौका फराहम करेंगे कि वो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और मेरी बात सुनिए, उन चीजों के लिए फिक्रमंद ना हो जिन्हें आपको मसीह की खिदमत के लिए शायद छोड़ना पड़े। ओह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको अंदाजा नहीं है। आप शायद जानते हैं कि मजा क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि खुशी क्या होती है। आप नहीं जानते कि रात को पुरइत्मीनान होकर लेटने का मतलब क्या है। आप नहीं जानते कि मौत से ना डरने का क्या मतलब है, लेकिन आप इसके मुंतजिर हैं। आमीन। आप शायद सोचते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन आप नहीं हैं, और आपके पास इससे मवाजना करने के लिए कुछ नहीं है जब तक आप मसीह के लिए अपने दिल को पूरी तरह खोलते नहीं और उसे अंदर नहीं आने देते। अंदर की सफाई से बढ़कर कोई बेहतर एहसास नहीं है। आप बाथ टब में जा सकते हैं या शावर में और अपने जिस्म पर से गंदगी धो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मसीह का खून ही आपकी रूह की गंदगी को धो सकता है। आमीन। खुदा का शुक्र है कि यीशु हमारे वास्ते हुआ। ओह, आपको आगे बढ़ना है। अगला पत्थर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नफरत, बदनीयती, बुरी ख्वाहिशात, हसद और बुग़्ज़। चलिए देखते हैं। वाओ, हसद और बुग़्ज़। नफरत, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव। बुरी ख्वाहिशात, हम यहां मुसीबत में फंसने वाले हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसे खाली कुएं में डाल दिया जिसके अंदर पानी नहीं था। पैदाइश 37 की 23-24। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बू कलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया, जिससे वो हसद करते थे, क्योंकि वो एक खास कबा थी जो उसके बाप ने उसे बनवा कर दी थी। वो अपने घर में लाडला था और उसे हिमायत हासिल थी। और आप जानते ही आज भी होता है, बहन और भाई अपने खानदान के छोटे बच्चे से हसद करते हैं। मैं जानती हूँ, हम अपने खानदान में भी इससे निमट चुके हैं। ये ऐसे है जैसे उसे वो सब मिलता है जो वो चाहता है। अब वो ज्यादा होशियार हो गए हैं, जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो उसे भेजते हैं। ये मेरा बच्चा है, ये 40 बरस का है, 6 फुट 5 इंच का और ये अब भी अपनी मां को उठाकर घुमाता फिराता है।
آپ جانتے ہیں عام طور پر ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو دوسروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ تو بس آپ کا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہاں موجود والدین جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ تو اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، یہ کنواں تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ میں تصور کرتی ہوں کہ جب وہ گھر لوٹے ہوں گے اور اپنے باپ کو بتایا ہوگا کہ یوسف کو جنگلی جانوروں نے مار ڈالا، اور اپنے باپ کا غم دیکھا ہوگا اور یہ کہ انہوں نے کتنی بری طرح سے اسے تکلیف دی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ رات کو وہ اچھی نیند سوئے ہوں گے جب وہ اس بارے میں سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے حسد اور نفرت کے ہاتھوں کیا کر دیا، کیونکہ یوسف ایک بچہ تھا اور اس کا باپ اس کی تھوڑی بہت حمایت کرتا تھا اور اس کا ایک خواب تھا۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اگر آپ کا ایک خواب ہوتا ہے۔ دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ چلیے، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر کریں گے۔ وہ خود تو کچھ نہیں کرتے لیکن آپ کو کرتا ہوا دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ میرا خواب تھا جب خدا نے منسٹری کے حوالے سے میرے ساتھ کلام کیا، اور اس وجہ سے میں اپنے سارے دوست گما چکی تھی۔ لوگ ہمیشہ آپ کے خوابوں میں شریک نہیں ہوتے۔ انہیں شاید ڈراؤنے خواب آتے ہیں، قصور، پکڑے جانے کا ڈر، خوف، افسوس اور بہت سے منفی جذبات۔ ان کے یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینکنے کے عمل نے انہیں بھی سوکھے کنویں میں تبدیل کر دیا تھا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ بائبل اعمال 7:9 میں کہتی ہے، اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا۔ لیکن خدا، دیکھیے، اگر آپ خدا کے فرما بردار ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون ہے جو آپ کے خلاف ہوگا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس سے زیادہ مزے کی کیا بات ہوگی جب خدا آپ کو آپ کے دشمنوں کے درمیان میں بھی سرفراز کرتا ہے، اور وہ کھڑے رہ کر صرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ چلیے، آپ کو انہیں واپس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کے لیے دعا کریں، برکت دیں اور خدا کو اپنا کام کرنے دیں۔ انہوں نے یوسف کو غلام بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے گناہ نے انہیں اپنا غلام بنائے رکھا۔ یرمیہ 2:13، اس میں کچھ ایسا ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ کیا آپ نے کبھی حوض کھودا ہے؟ یہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ آپ پیاسے ہیں، آپ سوکھے ہیں، آپ کی زندگی صحیح کام نہیں کر رہی، تو آپ کہتے ہیں، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اور آپ جا کر اپنا کنواں کھودنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کسی کام پر بہت محنت کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جیسے شاید کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ اوپر تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیڑھی تو غلط عمارت کے ساتھ سہارا لیے کھڑی تھی۔ تو آپ اپنا کنواں کھود سکتے ہیں، مگر اس میں پھر بھی وہ موجود نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ صرف خدا ہی آپ کو وہ مہیا کر سکتا ہے جو آپ کو واقعی چاہیے۔ آپ میں سے کچھ کنواری لڑکیاں سوچتی ہیں، کاش میری شادی ہو جاتی۔ آپ خدا سے ہمیشہ دعا کرتی ہیں کہ آپ کو ایک شوہر دے دے، اور کچھ خواتین کے پاس یہاں ایسے شوہر ہیں جو وہ آپ کو دینا پسند کریں گی۔ کاش میری اولاد ہوتی، مجھے بس اولاد چاہیے، خدا مجھے اولاد دے، مجھے اولاد چاہیے، میرے رحم کو برکت دے خداوند، مجھے اولاد چاہیے۔ اور پھر آپ 15 برس گزرنے کے بعد کہتے ہیں، خدایا، یہ بچے کب میری جان چھوڑیں گے؟